الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، پختہ توبہ کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ حقوق اللہ کے اندر کوتاہی کرنے والے اگر تائب ہونا چاہیں تو ان کی توبہ کا طریقہ ہم سماعت کر رہے تھے۔ ہم نے اس جیت پر مکمل گفتگو سماعت کی کہ اگر بندہ حقوق اللہ میں سے مالی عبادات کے اندر کوتاہی کر بیٹھا ہے تو کس طرح توبہ کرے گا، اور اگر بندہ حقوق اللہ میں سے بدنی عبادات میں کوتاہی کر بیٹھا ہے تو توبہ کا کیا طریقہ کار ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم یہ سن رہے تھے کہ اگر توبہ کا تعلق بدنی عبادات کے ساتھ نہیں، مالی عبادات کے ساتھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا حکم بندے نے توڑا ہے تو اس سے وہ تائب کیسے ہوگا، اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ مالی عبادات کے علاوہ اور بدنی عبادات کے علاوہ، بدنی عبادات نماز، روزہ، اور مالی عبادات حج بیت اللہ، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ فطر، قربانی، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جرم کر بیٹھا ہے، نظر اس کی گندی ہو گئی، سماعت اس کی ناپاک ہو گئی، اور غلط سوسائٹی کے اندر اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا، زبان سے سچ اس نے نہ بولا، اس طرح کے دیگر جو گناہ ہیں، اگر ان سے بندہ تائب ہونا چاہتا ہے تو 5 شرائط جو توبہ کی ہم نے سب سے پہلے سماعت کی تھی کہ دل کے اندر جس گناہ سے یہ تائب ہونا چاہتا ہے شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کرے اللہ کے دربار کے اندر، چونکہ ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک بندہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری شرط ہم نے یہ سنی تھی کہ یہ جو ندامت ہے
یہ کسی دنیاوی منفیت کی خاطر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تعظیم اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ نادم اور شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط ہم نے یہ سنی تھی کہ ظاہری اعضاء کو گناہوں سے دور رکھنا، یہ اس تیسری جہت کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ جس گناہ کے اندر یہ ملوث ہے، اس کا کوئی عضو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اور یہ تائب ہونا چاہتا ہے تو اس عضو کو گناہ سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ اور چوتھی ہم نے توبہ کی شرط یہ سماعت کی تھی کہ دل کے اندر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، شرمندگی بھی ہو، ندامت بھی ہو، دل میں یہ پختہ ارادہ بھی ہو کہ اب یہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں تو آئندہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پانچویں شرط ہم نے یہ سنی تھی کہ جس گناہ سے بندہ تائب ہونا چاہتا ہے زبان سے توبہ اور استغفار کے الفاظ ادا کرے۔ ان پانچ شرائط کے ساتھ دیگر جتنے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، بدنی عبادات کے ساتھ نہیں، مالی عبادات کے ساتھ نہیں، دیگر جو اللہ کے حکم ہیں ان کے اندر اگر بندے نے کوئی حکم توڑا ہے تو ان پانچ شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ کے دربار میں امید ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، چونکہ اس نے معافی کا وعدہ کیا ہے۔ جو عام بات ہم نے گزشتہ نشست میں سیکھی تھی اور آخر کے اندر حدیث کے چند جملے ہم نے سنے تھے اور ہمارا وقت مکمل ہو گیا تھا، وہ یہ تھی کہ گناہ بھی گناہ ہے، لیکن گناہ کا اظہار کرنا، گناہ کا چرچا کرنا، گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری شریعت اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی اور اللہ کی ذات اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ گناہوں کا چرچا کیا جائے، چاہے وہ گناہ اپنا ہو چاہے وہ گناہ کسی اور کا ہو۔ یعنی غلطی کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے تو بھی رب نے پردہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اگر گناہ کا تعلق کسی دوسرے کی ذات کے ساتھ ہے تو بھی رب نے پردہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ گناہ کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے یا کسی دوسرے مسلمان کی ذات کے ساتھ ہے، مذہب کا جو مدعا ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالا جائے، صرف نظر کیا جائے، حد المقدور انہیں چھپانے کی کوشش کی جائے۔ کیوں؟ ہمارا مالک اس بات کو پسند کرتا ہے۔ میں رب کی پسندیدگی یہ ہے کہ گناہ چھپائے جائیں۔ میں اس پر مزید کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن گزشتہ نشست میں ہم نے جو حدیث شروع کی تھی پہلے میں اس کو ذرا مکمل کر لوں۔ صحابہ کرام آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس کے اندر حاضر ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے بیعت لی، اور بیعت کے الفاظ ہم سماعت کر رہے تھے۔ پہلا جملہ ہم نے یہ سیکھا تھا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، شرک نہیں کرو گے، اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو، کیونکہ بارہا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ قابل معافی ہے اور بخشش اس میں ہو سکتی ہے اگر لے کے بندہ اللہ کے دربار میں پہنچا ہے، لیکن اگر شرک لے کے اللہ کے دربار میں پہنچا ہے تو یہ گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک کم پرسی ہے، میں ساتھ اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے کام وہ شرک نہیں ہوتے لیکن ہمارے کچھ مسلمان انہیں شرک کہہ دیتے ہیں۔
وہ کام کرنے والوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اور یہ بہت احتیاط والا معاملہ ہے۔ جس طرح ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کا عیب اچھالیں، کسی کے گناہ کو ظاہر کریں، کسی کی عزت کو تار تار کریں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں۔ قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا تیرے محلے کے فلاں بندے نے کیا کیا عیب کیا تھا اور کیا کیا پاپ کیا تھا، اس لیے کہ قبر میں نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ کسی دوسرے کے متعلق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا تھا، قبر میں پوچھا جائے گا بتا تو کیا کرتا رہا ہے۔ حشر کے دن بھی جو کتاب کھلے گی اپنی ہی کتاب نگاہوں کے سامنے ہوگی اور پوچھا جائے گا بتا تو کیا کر کے آیا ہے۔ وہ جو 5 سوال ہیں وہ بھی اپنی ذات ہی کے متعلق ہیں، بتا زندگی کیسے بسر کی، بتا جوانی کیسے بسر کی، محلہ کیا کرتا تھا، دوست کیا کرتے تھے، سیاسی لوگ کیا کرتے تھے، مذہبی لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑی بیماری مسلمان کی یہی ہے کہ یہ دوسروں کے مسائل لے کر رو رہا ہے، کبھی کسی کے گناہ کو اور کبھی کسی کی غلطی کو ہائی لائٹ کر کے بحث مباحثے کے اندر پڑھتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح یہ جرم ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کو ظاہر نہ کیا جائے، گناہ کو ظاہر نہ کیا جائے، اسے اچھالا نہ جائے، تو بالکل یہ بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ ایک مسلمان ہے اور اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا جائے۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں لوگوں نے فتووں کی فیکٹریاں اپنے پاس رکھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دوسروں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ دوسروں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ کافر مشرک کہنے کے اندر وہ بالکل ذرا برابر بھی تعامل نہیں کرتے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں ایک حدیث شریف پڑھنا چاہتا ہوں، یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کبھی بھی ذہن نہیں بنے گا کہ ہم دوڑ کر کسی مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگا دیں، ہم دوڑ کے کسی مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں، اس لیے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا یہ کام نہیں ہے تو ہمیں اس کام کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ خطرہ اس کے اندر کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگایا، شرک کا فتویٰ لگایا، اگلا کافر نہیں تھا، اگلا مشرک نہیں تھا، تو فرمایا یہ ایک ایسا تیر اس کی زبان سے نکل چکا ہے جو پلٹے گا نہیں، ہو کے رہے گا۔ کیا؟ اگر تو اگلا کافر ہے پھر تو بات ٹھیک ہے کہ اس نے کافر کو کافر کہا ہے، اور اگر اگلا کافر نہیں تھا، تھا مسلمان، تو یہ پلٹ کے بات اس کی طرف آئے گی، کہنے والا اس جملے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا مذہبی طور پر خسارہ ہے کہ بندے نے اپنی زبان سے کسی مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے۔ میں نے یہ جملہ بیعت کے اس پہلے جملے پر بولنا چاہا کہ آقا حضور رحمت عالم ہاتھ پکڑ کے صحابہ کی بیعت لے رہے تھے، میرے صحابہ میرے بعد شرک نہ کرنا۔ میں نے کہنا یہ چاہا ہمارے ماحول میں بہت ساری باتیں وہ شرک نہیں ہیں، انہیں شرک کہا جاتا ہے، وہ کفر نہیں ہے، انہیں کفر کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ چونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تعلق ہمارے عقائد کے ساتھ ہے، اور عقیدہ سیکھنا یہ ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ وہ 3 علم جن کو سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اس حدیث کے ذریعے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ ان میں سے پہلا علم عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، رب کی ذات کے متعلق، انبیاء کی ذات کے متعلق، قبر قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، نبیوں کے متعلق، رسولوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق عقیدہ سیکھنا یہ ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی عقیدے سیکھنے میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو مشرک کہہ دینا یہ خیانت ہوگی، یہ بہت بڑا ذاتی نقصان ہوگا، دوسرے کا نہیں۔ میں مثال اس کی دے دیتا ہوں، چونکہ یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کہہ رہا، یہ لوگوں کی زبانوں کے وہ جملے ہیں جو معاشرے میں نے خالی نہیں سنے، آپ نے بھی بارہا سنے ہیں۔ ان کاموں پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے
جو حقیقت کے اندر شرک نہیں ہے۔ پہلے آئیے میں شرک کی تعریف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، شرک کی تعریف آپ کو یہی ملے گی۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے، آسان لفظوں کے اندر اس کی تعریف یہ ہے، اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان کر، معبود مان کر اس کی عبادت کرتا ہے تو اس بندے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ رب کے علاوہ کسی کو رب مان کے اس کی عبادت کرنا، یہ بندہ مشرک ہوتا ہے، یہ بندہ شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ایمان کی گواہی آپ دے سکتے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پوری امت مسلمہ پر نظر رکھیے، جاہل سے جاہل بندہ بھی ہو اور جنگل میں بکریاں چرانے والا ہو، آپ جا کے اس سے پوچھئے کہ عبادت کس کی جاتی ہے، وہ بول کے ہے گیا عبادت رب العالمین کی جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یہی نظریہ ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اور چیز ایسی نہیں جو رب کے علاوہ عبادت کے لائق ہو۔ ہر بندے کا یہی عقیدہ، ہر بندے کا یہی نظریہ ہے۔ عبادت میں اگر رب کے علاوہ کسی اور کو شامل کیا جائے، اسے معبود سمجھا جائے، اسے سجدہ کیا جائے، یہ بندہ مشرک ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہوگی اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، مثال میں دے دیتا ہوں، جملے چونکہ ہمارے ماحول کے ہیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے بھئی فلاں بندے نے 11ویں دے دی، شرک کر دیا، فلاں بندے نے میلاد کر دیا، شرک کر دیا، فلاں بندے نے انگوٹھے چوم لیے، شرک کر دیا، فلاں بندے نے یا رسول اللہ کہہ دیا، شرک کر دیا، مجھے بتاؤ یہ محبت کے ساتھ سونے کا نام چومنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا غیر کی عبادت ہو رہی ہے؟ کیا رب کے علاوہ کسی اور کو رب مانا جا رہا ہے؟ یہ کسی جانے والے کی روح کو اصال ثواب کرنا یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کسی غیر کو رب مانا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں مانا جا رہا۔ یہ ایک علمی خیانت ہے اور یہ ایک علمی دھوکہ ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جب بندہ ایک ایسے بندے پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے جو مشرک نہیں ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ میرے ابھی فرماتے ہیں نقصان تیرا ہے، یہ جو تو نے جملہ بولا ہے یہ پلٹ کے آئے گا۔ اگر وہ مشرک نہ ہوا تو یہ شرک تیرے پر آ کے پڑے گا، اگر وہ کافر نہ ہوا تو یہ کفر تیرے اوپر آ کے پڑے گا۔ تو یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ ہم کسی کو کافر بناتے بناتے خود کافر بن جائیں، ہم کسی کو مشرک بناتے بناتے خود مشرک بن جائیں۔ کہنے کا معنی یہ محبتوں کا دور ہے، عقیدتوں کا دور ہے، پیار کا دور ہے، الفتوں کا دور ہے۔ یہاں اس طرح کے وہ بحث مباحثے نہیں چھیڑنے چاہیے کہ بندہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا جائے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع کر دے، لڑائیاں شروع کر دے، ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دے۔ یہ ڈیوٹی ہماری نہیں ہے پرکھنا کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ یہ کام رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، مالک جانتا ہے، اسے پتا ہے کون اللہ کو ماننے والا ہے۔ کہنے کا معنی میں نے اس جملے کے اندر کیا بولنا چاہا، جس طرح گناہ چھپانا یہ ضروری ہے، بالکل اسی طرح کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا اس کی بھی اجازت نہیں، شرک کا فتویٰ لگانا اس کی بھی اجازت نہیں۔ بھئی دین کا دن رب نے مقرر جو کیا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا رب مالک ہے، کھوٹے کھڑے کا حساب ہو جائے گا، غلط صحیح کا حساب ہو جائے گا، کون کیا کرتا ہے، کس کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تم بولو تو پتا چلے گا۔ میرا رب کہتا ہے میرے دربار میں بولنے کی ضرورت نہیں، انہو علیم بذات الصدور، میں تو دلوں کی تختیوں کے راز جاننے والا ہوں۔ تم نہ بھی بولو تو مجھے پتا ہے کون کیا نظریہ رکھتا ہے۔ لہذا میں نے جملہ یہ بولنا چاہا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق ہمارے دل میں وسعت پیدا ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر وہ ایسا پن ہونا چاہیے کہ ہم محبتیں تقسیم کریں، ہم پیار تقسیم کریں، ہم ایک دوسرے پہ کفر اور شرک کا فتویٰ نہ لگائیں۔ اچھا، چونکہ میں نے لگے ہاتھوں اس حدیث کے اس جملے کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی، شرک کی تعریف دوبارہ سنیے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ بندہ رب کے علاوہ کسی کو رب بنا کر اس کی عبادت کرے۔ آپ سب جانتے ہیں غوث اعظم رب نہیں ہے، رب کے ولی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں آمنہ کا لال رب نہیں ہے، رب کا ولی ہے۔ بلکہ ہر سال میلاد منا کر ہم اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں جو پیدا نہیں ہوتا اسے رب کہا جاتا ہے، اور جو عبداللہ کے گھر اور آمنہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اسے رب کا محبوب کہا جاتا ہے۔
رب تو وہ ہے جو پیدا، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، رب پیدا نہیں ہوتا، اور جو پیدا ہو جس کی ولادت منائی جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ رب کا پیارا، رب کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ اچھا آئیے دوسرا جملہ حدیث کا سیکھیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا، اے میرے صحابہ اس بات پہ میرے ساتھ بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، میرے صحابہ اس بات پر بھی میرے ساتھ وعدہ کرو کہ مسلمان بہن بھائیوں پر اپنے پاس سے ایجاد کردہ جھوٹے الزام نہیں لگاؤ گے، جھوٹے الزام نہیں لگاؤ گے۔ یہ بھی تو ایک جھوٹا الزام ہی ہے نا، مسلمان بندہ ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں دوسرے کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ قبرستان کے اندر میں کھڑا تھا، قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہا تھا، تو ایک لائق بندہ میرے پاس سے گزرا، رک کے مجھے مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے ادھر منہ کر کے دعا نہ مانگے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا جی کعبے کی طرف منہ کریں، مجھے دیکھ کے یوں لگ رہا ہے آپ قبر سے مانگ رہے۔ میں نے کہا نالائق، مانگ میں رہا ہوں، لگ تجھے کیوں رہا ہے؟ مجھے پتا ہے میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ آقا حضور نے قبرستان جانے کا کیا طریقہ بتایا کہ قبرستان جا کے قبر والوں کو پیٹ کر دو؟ نہیں۔ اگر ذہن میں یہ نظریہ ہے کہ رب کعبے کے اندر ہے، دعا ادھر منہ کر کے، جو کعبہ ہے یہ جہت نماز ہے، جہت دعا نہیں ہے۔ دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے، دعا کے لیے رب نے کوئی جہت مقرر نہیں کی۔ رب کہتا ہے مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، جدھر بھی تم دیکھو گے مجھ رب کے جلوے ہر جگہ پر تمہیں نظر آئیں گے۔ یہ سنت بھی یہی ہے کہ جب آپ قبرستان جاؤ تو میت کے چہرے کی طرف سے قبرستان حاضری دی جائے۔ ماں کی قبر پہ جانے کا حکم ہے، باپ کی قبر پہ جانے کا حکم ہے، اور ہر جمعے والے دن اولاد کے لیے فضیلت بیان کی گئی کہ جب تو باپ کو ملنے قبرستان جائے گا، ماں کو ملنے قبرستان جائے گا۔ مجھے بتائیں کیا دنیا کے اندر بھی یہ بات ناراضگی والی نہیں ہے؟ بندہ ابا جی سے ملنے جا رہا ہے اور چہرہ اس نے کسی اور طرف کیا ہوا ہے، تو باپ بول کے کہے گا بھائی کیسا نالائق بیٹا ہے، ملنے مجھ سے آیا ہے، چہرہ کسی اور طرف۔ اور میں کہتا ہوں یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، اللہ نے میری مدد کر دی۔ امام مالک وہ بندہ جس کا آج بھی روزہ جنت البقیع مدینہ کے اندر موجود ہے، وہ بندہ جو رسول اللہ کے روزے کے سامنے بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا کرتا تھا، میں اس بندے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وقت کا بادشاہ ابو جعفر منصور جس وقت مسجد کے اندر آیا، آپ مسجد میں بیٹھے شاگردوں کو درس حدیث دے رہے تھے، قبر انور بالکل سامنے موجود تھی، تو بادشاہ یہ پوچھتا ہے کہ امام مالک یہ بتاؤ، میں نبی کریم کے روزے پہ حاضر ہوا ہوں، قبر پہ حاضر ہوا ہوں، تو میں سلام کرنا چاہتا ہوں، قبر کی طرف منہ کے سلام کروں منہ کر کے، یا کعبے کی طرف منہ کر کے سلام کروں؟ طریقہ بتائیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ تو 1000 سال 1200 سال پہلے کی بات ہے۔ جھگڑا تو آج بھی ہے، وہاں جانے والوں کو اگر منہ کرنے پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، منہ ادھر نہ کرو، منہ قبلے کی طرف کرو۔ نالائق بندہ ہو، علم کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ تو ان کی بات مان جائے، اور جو علم کا ہوتا لگا چکا ہو اسے پتا ہے کعبہ نماز کے لیے ہے، کعبہ دعا کے لیے نہیں۔ دعا جدھر بھی منہ کر کے مانگو گے رب شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب صحابہ کے اجتماع کے اندر عین مسجد میں موجود ہوتے اور صحابہ کی طرف منہ ہوتا، مجھے بتائیں یہ جو بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار ممبر پہ جلوہ گر ہیں، جب ممبر پر تھے منہ کعبے تھا یا بندوں کی طرف؟ منہ عوام کی طرف تھا نا، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، پچھلی صف پہ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ بخاری مسلم میں موجود ہے، وہ کہنے لگا ہلاکو یا رسول اللہ، حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ سرکار نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا سرکار ایک پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آیا، بارش نہیں ہوئی، آپ دعا کریں رب بارش عطا فرما دے۔ اگر دعا کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہوتا تو سرکار منبر سے اتر کے کعبے کی طرف منہ کرتے۔ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ ادھر ہی منبر پہ کھڑے کھڑے
میرے حبیب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب ہاتھ اٹھائے ابو بکر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، رب نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ یہ تو سونے نبی کی سنت ٹھہری، یعنی یہ جیت کعبہ، یہ جیت دعا نہیں ہے۔ اور جب اگلا جمعہ آیا ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، مسلسل پورا ہفتہ بارش رہی، یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سونیا لے کر دی تھی اب دعا کریں بارش بند بھی ہو جائے۔ مسلسل پریشانی ہے، کچے مکان ہے، رات سونا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اب بھی سرکار نے دعا کی، اور دعا کے لفظ کیا تھے؟ ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ مانگی اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر تو نہ برسے، ہمارے اردا گرد برستی رہے۔ دعا تھی اللہ سے، اور سرکار مانگ رہے مولا ہم پر نہ برسے، ہمارے اردا گرد برستی رہے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں سونے نبی دعا سے فارغ ہوئے، ہم نے دیکھا سونے نبی کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی بادل کٹتا چلا جا رہا تھا، مدینے پر دھوپ نکلی تھی، سائڈوں پہ بارش ہو رہی تھی۔ یہ ایک نہیں ہے، درجنوں مقامات موجود ہیں۔ میں نے کہا یہ مغالطہ ہے بہت بڑا، یعنی میں یہ جملہ بول رہا تھا مسلمانوں پہ تہمتیں نہ لگاؤ، مسلمانوں پہ فتوے نہ لگاؤ، کام میں کر رہا ہوں فتویٰ وہ لگا رہا ہے۔ بھئی مجھ سے پوچھو تو صحیح، میری نیت پوچھو، میرا ارادہ کہ کیا میں شرک کر رہا ہوں؟ قبر کے پاس کھڑا ہونے سے کیا بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ اور اگر قبر کے پاس کھڑا ہونے سے بندہ مشرک ہوتا ہے تو پھر ہر بیٹا مشرک ہے، جسے نبی کریم نے حکم دیا کہ ہر جمعے والے دن جا باپ کی قبر کی زیارت کر، ماں کی قبر کی زیارت کر۔ اللہ اکبر، یہ کیسے کیسے جملے ذہن میں آ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ زیارت قبر کی طرف منہ کر کے ہوگی یا پیٹھ کر کے ہوگی؟ قبر دیکھنا چاہتے ہو تو کیا کعبے کی طرف منہ کرو گے تو قبر نظر آئے گی، یا قبر کی طرف منہ کرو گے تو قبر نظر آئے گی؟ ابو جعفر منصور نے جب پوچھا نا امام مالک سے کہ آپ یہاں حدیث پڑھاتے ہیں، بتائیں میں روزے پہ آیا ہوں منہ قبر کی طرف کروں یا کعبے کی طرف؟ تو امام مالک کا آگے سے جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے تیرے سوال پہ حیرانگی ہو رہی ہے، آیا تو سونے کے پاس ہے، منہ کسی اور طرف کر رہا ہے۔ مجھے تیرے سوال پہ حیرانگی ہے، آیا امام الانبیاء کے پاس ہے، منہ کسی اور کی طرف کر رہا ہے۔ اور پھر آپ کا بڑا معروف جملہ تھا، آپ نے کہا ادھر سے منہ نہ پھیر، یعنی نبی کے روزے سے منہ نہ پھیر، قبر سے منہ نہ پھیر، یہ وہ ہستی ہے، تیرا بھی یہی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا رب نے انہی کو وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ یہ میں نے لگے ہاتھوں ایک جملہ بولا کہ مسلمانوں پہ تہمتیں نہ لگاؤ، اپنے پاس سے ایجاد کر دو۔ دونوں جیتے یہاں موجود ہیں، دیگر تہمتیں ایک بندہ کام کرتا ہی نہیں۔ ہم نے دیکھا یار مال و دولت اس کے پاس بڑا ہے تو فوراً معاشرے کے بندوں نے اس پر تہمت لگا دی، بلیک کا کام کرتا ہے، سمگلنگ کرتا ہے۔ دیکھو یار اتنا مال آیا کیسے؟ بھئی یہ کس نے آپ کو بتایا یہ آپ کا کام ہے؟ یہ حساب کتاب آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کا مال چیک کرو، کسی کا بیلنس چیک کرو، کسی کی جائیداد چیک کرو، کس کے پاس کتنا ہے یہ چیک کر کر کے پوری زندگی جلتے رہو۔ میں کہتا ہوں یار خوش رہو، اور خوش بندہ ہوتا ہی تب ہے جب اپنی ذات سے سروکار رکھتا ہے۔ دوسروں کو پھرولو گے خوشی ختم ہو جائے گی، خوشی غم کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دوسری جیت بھی تھی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بہن بھائیوں پر تہمتیں نہ لگاؤ، الزام تراشیاں نہ کرو، چونکہ الزام تراشیوں اور تہمتوں پر میں نے گھر اجڑتے دیکھے، بغیر تحقیق کے کسی کی سنی سنائی شور بیوی پر الزام لگا کے طلاق دیتے تھے۔ 6 مہینے بعد عقل ٹھکانے آتی ہے، بات پتہ چلتی ہے وہ بتانے والے نے جھوٹی بتائی تھی۔ اب بتاؤ جی کوئی حل نکل آئے، 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ تو تہمتوں سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا۔ اور اگلا جملہ حدیث کا کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور نیکی کے کام میں نافرمانی نہ کرو۔ جو رب نے حکم دیا ہے نیکیوں کا اس کا ارتکاب کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اب یہ باتیں بیعت کرنے کے بعد میرے حبیب ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس وعدے کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر، یعنی یہ جو میں نے کام بولے ہیں جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر
اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. فرمایا جس نے اس کے خلاف کیا، کوئی جرم کر ڈالا اور دنیا میں اسے سزا دے دی گئی تو یہ اس کا کفارہ ہے. اور جو ہمارا جملہ تھا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، اور جس نے اس کے علاوہ کام کیا، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھا، اس سے گناہ ہو گیا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، اور پھر اس کے گناہ پر رب نے پردہ ڈال دیا. کوئی گناہ اس سے ہو گیا، نافرمانی کر بیٹھا، رب نے پردہ ڈال دیا. فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، میرے حبیب فرماتے ہیں پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ان شاء عفا عنہ و ان شاء عاقبہ، اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے. یعنی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. جب رب نے کسی گناہ پر پردہ ڈالا ہے تو ہمیں پردے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس حدیث کے اندر بھی بنیادی طور پر جو چیز بیان ہوئی وہ یہی تھی کہ گناہوں کا چرچا نہ کیا جائے، گناہوں پر پردہ ڈالا جائے اور عیبوں پر پردہ. اور میں کہتا ہوں یہ کتنی پسند ہے میرے مالک کو بات. قیامت کے دن جو پلڑا لگے گا نا، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیوں کا حساب ہوگا، اس پلڑے کی شکل صورت میرے حبیب نے بیان فرمائی. کس طرح کا وہ پردہ ہوگا جس پر گناہ تولے جائیں گے اور نیکیاں تولی جائیں گی. میرے محبوب فرماتے ہیں جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا شیشے کی طرح سفید ہوگا. جتنی نیکیاں ہیں وہ باہر سے ساری نظر آئیں گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو جو بندے نے کیا ہے وہ پلڑے میں رکھا جائے گا. باہر سے ہر بندہ اس نیکی کو دیکھے گا. بالکل مقابل کے اندر جو گناہوں کا پردہ ہے، گناہوں کا پلڑا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ شیشے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ وہ کالے رنگ کا ہوگا، ڈل ہوگا. ہر گناہ اندر ہوگا پر باہر کسی مخلوق کو رب دیکھنے نہیں دے گا. اور آقا حضور نے جب یہ جملے بولے تو میرے حبیب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کہا رب بندے سے پیار کرتے ہوئے جب بزم اشر میں بندے کے گناہ کا حساب کرتے ہوئے گناہ چھپا رہا ہے تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ رب پردہ ڈال کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اللہ کی منشا اور مرضی کیا ہے؟ گناہ چھپایا جائے. گناہ کا اظہار کرنا دلیری نہیں، بہادری نہیں. یہ میں نے تیسری جیت آپ کے سامنے بیان کی کہ اگر بندہ اللہ کے کسی حکم کو توڑ بیٹھا ہے، تائب ہونا چاہتا ہے اور معاملہ کسی تک پہنچا نہیں ہے، اسے پتا ہے، رب کو پتا ہے، اب معاملہ ظاہر نہ کرے، اپنے گناہ کو چھپا لے اور گناہ چھپا کے 5 شرائط جو بیان ہوئی ان کے ساتھ رب کے دربار میں توبہ کرے تو میرے حبیب کی حدیث بول کے کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی. ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.